أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم منكم ويذرون ويذرون أزواجا أزواجا وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم حاكم مخرج صحیح فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون بس یہ دیکھو، یہ آج کے ہمارے سبق میں جو قواعد ہیں ان میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کاف ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا، اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفی ہوگا۔ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یومن کے 4 حروف میں سے واو آ رہا ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا، اور صلے یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف میں سے لام آ رہا ہے، اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا۔ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے، میم کو میم کے ساتھ ملا کر مریں گے، اس کو ادغام مع الغنہ کہتے ہیں۔ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ دو زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں، اس کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہاں جیم پر جب ہم وقف کریں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا، اور جب جیم ساکن ہو جائے گا تو اس پر قلقلہ ہوگا، اس لیے کہ حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ایک ہے۔ تو جیم یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ دوسرا یہاں جو ہے، اگر جیم پر ہم وقف نہیں کریں گے تو اخراجین پڑھیں گے تو فعین پڑھیں گے، اسی لیے یہاں آپ کو یہ لال رنگ اور ریڈ کلر دکھایا گیا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ تو یہ لیکن جب ہم یہاں سانس نہ توڑیں، وقف نہ کریں، جب ایسا ہوگا، ورنہ نہیں، ورنہ قلقلہ ہوگا۔ یہ دیکھیے یہاں بھی قلقلہ ہو رہا ہے، جیم ساکن ہے، اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفی ہوگا۔ اور حرف مدہ کے بعد فی پر جو یہ مد ہے، اس کے حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں، جیسے فی، لیکن اس کو پڑھیں گے فی۔ تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف سے فا، اس لیے اخفاء حقیقی، اور نون میم میں تشدید تو غنہ ہوگا، اور تا وقف مطلق کی علامت اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے لام کو پڑھیں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا رہا ہے، اظہار حلقی ہوگا۔ دو زبر یا دو زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جسم دے کر سانس توڑ دیں، ایسے گول نشان کو عائد کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اور ایسے جو ہے دو پیش کے بعد با آ رہا ہے، اس لیے دو پیش کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ جیم یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی بہتر جائز ہے۔ دو پہ زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے عین آ رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ اور لفظ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے، لفظ اللہ کے نام کو پر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ اور کوئی حرف بالخصوص واو یا فا آ جائے تو اظہار شفی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ بالخصوص واو یا فا آ جائے تو اظہار شفی ہوگا، یعنی میم کی آواز کو ظاہر کر کے اور صاف کر کے پڑھیں گے۔ اور یہ ایسے گول نشان کو عائد کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے، اور یہ عین کا مطلب ہے کہ یہاں رکوع پورا ہو رہا ہے، ایک رکوع ہو گیا۔ اب ایک بار اس کو سنیے اور اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العلی العظیم. آپ ہمیں ایسے ہی پڑھ کر وائس میسیج کر سکتے ہیں تاکہ ہم سنیں کہ آپ کیسا پڑھ رہے ہیں اور آپ کی تعلیم کیسی چل رہی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.